ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو، فیمیل دیویوں کو، مؤنس جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کے جو نام بھی تھے نا سارے وہ فیمیلز والے تھے، لات، منات، عزا، جو انہوں نے بتوں کی اور دیویاں جو بنائی تھی فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی، تو فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فیمیل، وہ تو اس جینڈر سے ہی آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عورتوں کے ناموں والی انہوں نے دیویاں جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، شیطانًا مریدا، اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو۔ ظاہر ہے شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے نا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ ہے، انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دیا ہے کہ یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر شیطان سرکش کی۔ تو عبادت ہوتا تو یہاں ہوتا یعبدون، یہ ہے یدعون۔ یدعو کہتے ہیں پکارنے کو، دعا، پکارنا، ندا کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا، ان کا تو کام ہی سارا پکار پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے ترجمے بھی ایسی ڈنڈی مار دی کہ لکھ دیا عبادت تو ظاہر ہے کوئی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہاں پہ ترجمہ وہ کرتے کہ یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان کو، تو اس کے دماغ میں کہیں یہ آ سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے۔ تو کبھی اس کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ یہ میں جو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد کہہ رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہوں، اور ان ہستیوں نے کہیں یہ نہیں کہا۔ آج جیزس کرائسٹ کے نام پہ اتنا بڑا شرک کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یقین کریں کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں سب سے زیادہ انہیں کنڈیم کیا جاتا توحید کے حوالے سے۔ اب چونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، اس لیے وہ ہمارے اس غصے سے اور ہمارے وہ جو درد جو ہمارا ہے توحید کے حوالے سے وہ بچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا اپنے فالور سے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت والے دن کوئی مشکل کشا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی صفائی خود قرآن میں دے دی کہ ان کے نام پہ اگرچہ انسانیت کا سب سے بڑا شرک ہوا لیکن وہ بری ہیں اس سے، ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ تو پھر سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بری ہیں، انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دیں کہ انہیں پکارا جائے۔ ان کو تو چھوڑ دیں، یہ آپ کے دور حاضر میں ایک اتنی بڑی مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی، ان کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، جس پہ انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہا۔ اس کی وجہ سے سارے بریلوی علماء اور پیر حضرات ان کے مخالف ہو گئے، اور پھر انہوں نے وہ جو دعائیہ نظم کہی، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور وہ سارے الفاظ جو بریلوی مکتب فکر کے اندر بزرگوں کو پکارنے کے لیے یوز ہوتے تھے، انہوں نے ایک ایک لفظ مشکل کشا، داتا، حاجت روا اپنے شعروں میں سارے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے ان کی پوری برین واشنگ کی۔ ہمارے شعیب بھائی نے پڑھی تھی ماشاءاللہ، وہ لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھی ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ تو اس کے باوجود ان کو مرے ہوئے آلموسٹ 10 سال ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے ان کا عرس کروا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے ہیں، حق نصیر، یا نصیر، اور پتہ نہیں المدد، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے، اس ماڈرن دور میں 11 سال کے اندر
ان کے اپنے بیٹوں نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جو جس کے وہ خلاف پوری زندگی بولتے رہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط بات منسوب ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کی ہمیں توحید ویریفائی ہو جاتی ہے باقی کتابوں سے. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے. توحید کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سر چشمہ ہے، اور اس کے جتنے بھی زبردست قسم کے اقتباسات تھے نا، وہ پیر نصیر الدین صاحب نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی کتابوں سے توحید کے موتی. یہ اتنی سخت کتاب لکھی ہے پیر نصیر الدین صاحب نے. ایک تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ سارے لیے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کی جو میں کہتا ہوں جی کوئی یعنی اینٹی صوفی اتنے سخت الفاظ میں اسے کنڈیم نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے خود کیا. اور کہا میں خود اس مسند پہ بیٹھا ہوں. یہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ آیت نمبر 48 سورۃ النساء کی، تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے. وہ کہتے ہیں میں سب سے مضبوط گتی پہ بیٹھوں، میں تو کسی کو مشکل نہیں دور کر سکتا. اور انہوں نے کہا تواڈے جو کو کر سکتے آئے جوہر دکھائے مان لیں گے. اچھا یہی بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ ہے کوئی بابا لے کے آؤ کر کے دسے، کہتے ہیں توہین کر رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ آؤ کر کے دسو. چونکہ وہ بڑی ایک پرسنالٹی تھے اس لیے یعنی لوگ دبے الفاظ میں تو بولتے رہے لیکن اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے. بہرحال انہوں نے اپنا جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا ہے. شرک کے حوالے سے جو انہوں نے شرک کو ڈیمیج کرنا تھا اور توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا کافی حد تک انہوں نے معاملات کر دیے الحمدللہ. تو یہ شیطان کو پکار رہے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں انہوں نے عبادت ترجمہ کیا. اسی طریقے سے وہ سورہ الجن میں آیت آتی ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہیں، مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. وہاں پہ بھی نہ بریلویوں نے ترجمہ یہی کیا ہے مسجدیں خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب مجھے بتائیں عبادت تو کوئی بھی نہیں کر رہا، ویسے تو پکارنا بھی عبادت ہے، لیکن عام بندے کو عبادت سے فوراً ذہن میں آتا ہے نماز، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نماز خود دعا ہے. ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی تینوں میں حدیث موجود ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیں ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین آیا، دعا کا ذکر ساتھ یہ ہے کہ اگرچہ عبادت تھی نستعین بھی، لیکن اسے علیحدہ سے مینشن کیا کہ اس میں اگر کسی کو وہم بھی آئے نا تو وہ نکل جائے. اچھا عبادت میں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، قربانی، صدقہ سب آتا ہے. اس سب کو اللہ نے نعبدو کے ساتھ ایلبریٹ نہیں کیا، ایک چیز کو نکال کے علیحدہ کر دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. و ایاک نستعین کی کوئی ضرورت نہیں تھی نعبدو کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ نعبدو میں کیا دعا نہیں آتی؟ سورہ فاتحہ خود دعا ہے، سجدہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سب آتا ہے. لیکن اللہ نے ایک چیز کو الگ نکال کے ذکر کر دیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کام میں دیج پیڑا ہے، اور وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے نا سنت، اذکار اور دعائیں ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ٹھیک ہے، کیونکہ نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہی یہ ہے کہ صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، مدد نہیں. صرف مدد میں تو پھر وہ دھوکہ دیں گے جی وہ تھی ہم نے وزن اٹھانا ہو تو کسی کو بلاتے نہیں مدد کے لیے، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. عبادت، دعا. اب نبی الاسلام نے جب یہ فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، تو اس کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سٹارٹ پہلے اس سے ہوا، آپ نے وہ پہلا حصہ پڑھا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے نا میری اس عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے آر محسوس کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اب اللہ نے کہا کہ جو دعا، اس ذکر کیا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ساتھ کا جو عبادت سے تکبر کریں گے انہیں دوزخ میں ڈالوں گا، یعنی اللہ نے خود کہہ دیا دعا کو عبادت، اور نبی علیہ السلام نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میں یہ تدعو کا ترجمہ عبادت کر دیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ گیم کھیلیں کہ جی وہ عبادت اس لیے کیا کہ دعا بھی تو عبادت ہی ہوتی ہے نا، ایڈے سیدھے نہیں جے یہ جلیبی نو زیادہ ڈنگے نے۔ اچھا یہ اگر آپ کی ہوتی نا منطق تو آپ کرتے کہ آپ لکھتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور بریکٹ میں یعنی کہ پکارنا ہی عبادت ہے، عبادت نہ کرو، پھر اسی تھوڑا اخلاص مان لیندے، پکڑ کے ترجمہ ہی چینج کر دیا۔ یعنی ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو لفظی اردو میں مستعمل ہے، اردو میں دعا مستعمل ہے نا، پکارنا۔ تدعو، تعبدون، یہ لفظ تو نہیں آیا، تدعو لفظ آیا، ترجمہ کر دیا عبادت۔ تو پوری نیک نیتی کے ساتھ نا اسلام کے اندر بگاڑ ان لوگوں نے داخل کیا ہے، پوری ہوشیاری کے ساتھ، اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ چونکہ صدیوں کا بگاڑ آ چکا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں وہ ٹھیک تھے، اگرچہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن اب کرتے ہی ہیں کہ قرآن کو ہی کسی طریقے سے بابے کا مرید کر لیتے ہیں، بجائے خود قرآن کے مرید ہونے کے نا قرآن کو مرید کر دیں بابے کا، تاکہ دونوں پیر بھائی بن جائیں۔ سر قرآن کو تو آپ کسی پیغمبر کے تابع بھی نہیں لا سکتے، نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے، اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ یونس۔ میں یقین کریں جتنی بار یہ الفاظ پڑھتا ہوں بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس لیول پہ اتر کے بھی اگر کسی امت کو سمجھایا جائے، اس کے بعد بھی وہ امت کام ڈال دے، تو پھر سب دکھ ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کتاب سلامت نہ رہتی پھر تو آپ کا گلہ ٹھیک تھا، کتاب بھی سلامت ہو اور حرکتیں یہ ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں بینات روشن، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، تو جو لوگ قیامت کے دن ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں نا، آنکھیں چراتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کے دن سے، تو اے نبی وہ تم سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یعنی اس کو تھوڑا سا ذرا وہی بات ہے پیار دیں، محبت دیں، وہ جو ہمارے عماد بھائی کہتے ہیں، یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل ہو، یا اس قرآن کو بدل دو اے نبی، اس قرآن میں تو بڑے گاڑے فتوے ہیں، کوئی میٹھی میٹھی کوئی تارے جمیسا والی باتیں کرو، یہ سمجھانے کے لیے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی نفس کی خواہش کے ساتھ اس قرآن کے کسی حصے کو بدل سکوں۔ نبی کو تو اختیار نہیں ہے، لیکن نبی کے امتیوں نے اپنے بابوں کے پیچھے قرآن کا ترجمہ بھی تبدیل کیا، اس کی تفسیر بھی تبدیل کر دی۔ اور ڈاکٹر سرار صاحب صحیح کہتے تھے کہ قرآن کی بھی تحریف ہو چکی ہوئی ہے، صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے، قرآن میں تحریف انہوں نے کر دی ہے۔ جب ٹیکسٹ محفوظ ہے، ٹیکسٹ جن لوگوں تک پہنچانا ہے وہ تو جانا ہے ترجمے کی فارم میں، ترجمے میں بابا گھس گیا، اس سے جو رزلٹ نکلنا تھا نا، جس سے اس کی اصلاح ہونی تھی، وہ مولوی نے بیان کر دیا۔ جب تدعو کا ترجمہ عبادت کر دیا تو انہیں عبادت بھی اللہ دی کرنی ہے اور بابے نو بھی پکارنا ہے، وہ ترجمہ جو چینج ہو گیا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرنے والا ہوں، نہیں اتباع کرنے والا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ،
اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا، یعنی مجھ پہ نازل ہی نہ ہوتا اور نہ تمہیں اس کا ادراک کروایا جاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا، تو بے شک میں نے اپنی عمر کا کافی حصہ تم میں گزارا ہے، من قبلی، اس قرآن کے نزول سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی نہ کوئی شاعری تھی نہ اس طرح کی گفتگو تھی، یعنی ایک بندہ جو سلیس زبان میں بات کرتا ہے اچانک وہ ردیف قافیوں میں بات کرنا شروع کر دے اور وہ کسی شاعر کے پاس بھی نہ جائے اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ گفتگو شروع کر دے، جبکہ اس کی 40 سال کی زندگی لوگوں کے سامنے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نبی فرماؤ کہ میری زندگی پہ غور کرو، کہیں نظر آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی شاعر کے بعد کوئی مشقیں کی ہوئی ہوں اور یہ میں نے یہ فن لرن کر لیا ہو، اچانک میں نے یہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تم پہ تلاوت کرتا، مجھے تو خود بھی نہیں پتا، میرے اوپر نازل ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو مجھ سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر اب اصل ظالم کون ہے؟ او کذب بآیاتی، یا پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا جو یہ ماننے کے بعد یہ اللہ کا کلام ہے جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالی ایسے لوگوں کو فلاح نہیں دیتا جو مجرم لوگ ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے تو علم میں آسمانوں اور زمین میں موجود ہی نہیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات سب سے بلند اونچی ہر اس چیز کے شرک سے جو اس کی طرف تم منسوب کرتے۔ ویسے تو یہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا سورہ یونس، یہی چلنی شروع ہو جانی تھی آگے، یہ تو وکھرا جہاں ہے سر، یہ جہاں ہی کچھ اور ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے چیزوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو قرآن کو سن لیں، جو قرآن کو نہیں سنیں گے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، یعنی بندے تو تیرے ہیں لیکن کچھ میرے بھی مرید ہو جائیں گے اس میں سے۔ وہ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، وہ تو سورہ سبا میں فاتر میں آئے گا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار ہو گئی سوائے چند مومنین کے۔ اللہ دیکھے جی، اللہ کیسا ٹروتھ لور ہے کہ اللہ نے شیطان کی بات بھی انڈورس کر دی ہے کہ جی بھائی ایک دعویٰ کیتا سے کار دکھایا انہیں، اور ایک تو یہ کہا اس نے، اس کے بعد شیطان نے کیا کہا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روگ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا۔ ظاہر ہے شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں من الجنت والناس، میں ان کو حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے، یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی بھی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے، یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ نے تو خیر پھر اپنے لیے تو کہہ دیا کہ جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاغر ہو، لنگڑا ہو،
تو اس کے پیچھے یہ بھی ریزن سی، حالانکہ اب کان کسی کا کٹا ہوا ہے تو بیسیکلی مشرکین کی بھی ایک مشابہت ہوتی تھی، وہ چیز منع کر دی گئی. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب یہ جو سورہ نساء کا آیت نمبر 119 کا یہ پورشن ہے نا، اور میں ضرور بالضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا، پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو، یعنی جو تیری نیچر ہے نا اس کو ٹیمپر کر دیں گے. اب یہ نیچر ٹیمپر کرنا یعنی ایک جانور سینگوں والا ہے، آپ نے اس کے سینگ توڑ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی اس کی. کان تھے کاٹ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی. یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا، اس رول کو توڑ دیا. یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی اعمال ہیں. اب اس میں کئی ایک اعمال آتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا. اب داڑھی مڈانا بھی فطرت کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی. تو اب داڑھی کا مرد کے چہرے پر اگنا یہ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے جس پہ اس نے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، یعنی آپ سمجھ لیں آدھا انچ، جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے. یہ مرد کے لیے فرض ہے. مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے، لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے، کہ شیطان نے کہا تھا میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان کو لگا دوں گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں ان پر بھی لعنت فرمائی. آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈومیننٹ ہیں. کوئی بھی سلجھا ہوا انسان ایسے بندے کو دیکھ کے کوئی امپریس تو نہیں ہوتا. آج تک آپ میں سے کوئی بندہ جس میں تھوڑی سی عقل امپریس ہوتا ہے کہ یار کہ کان ٹوٹا جائے، اور وہ اپنے میں سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا توپ چیز بن گیا ہوں. اب کانوں میں بالیاں ڈال لی ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو لعنت کا مستحق. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں. اب ہاتھ میں کڑا پہننا اور زیورت کی ایک قسم کی ایک ریزیمبلنس اختیار کرنا، ہم تو یقین کریں ہم نے تو وہ کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے کہ یار میں اس میں فتویٰ نہیں لگاتا کیونکہ اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی شروع میں تو احمد بریلوی صاحب تو وہ کہتے تھے یہ عورتوں کی مشابہت ہے، چین والی گھڑی وہ نہیں پہنتے تھے، اس کو مشابہت سمجھتے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے، میٹل تو ہے نا، لیکن گھڑی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے. ظاہر ہے وہ چوڑی یا اس میں آپ کا کڑا اس میں تو نہیں، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں، شولڈر تک ٹچ کریں گے سنت ہے، شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، وہ حرام ہے. اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی، اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا ٹچ کروانے تک اس حد تک رکھے گی وہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. تو یہ والی اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی ہے. جس طرح آج کل نعت خوانوں نے ایسے عجیب کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ یعنی جب تک آپ اس کی شکل نہ آپ کسی کے سامنے کریں، نچلا دھاڑا آپ دکھائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے. پہلے تو یہ صرف پہنتے تھے ہمارے یہ جو سنگر حضرات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یا بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے نعت خواں تو جو ہے سنگرز کو بھی چھوڑ گئے، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں. نعت خواں تو ان کی تو پگڑیوں میں 5-5 10-10 رنگ اور گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یقین کریں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ان کو ہنستے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے.
تو یہ ساری مشابہت ایسی ہے جس میں انسان لعنت کا مستحق ہوگا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اپنا پشت پناہ مان لے اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں اور بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان جو ہے وہ غلط امیدیں دلاتا ہے، غلط وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر و فریب کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔